آج ایک اور مبارک دعا کا ذکر ہے، اور اس دعا کا تعلق بھی حدیث مبارکہ سے ہے، اور دعا یہ ہے اللہم اکفنی شرہم بما شئت، یعنی دشمنوں کے شر سے حفاظت میں رہنے کا عمل، یعنی کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا پائیں۔ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، آپ کے کسی گھر کے اوپر قبضہ کرنا چاہے، یا کوئی اور ایسی ناجائز حرکت کرنا چاہے، تو اس کے پڑھنے کی برکت سے کتنا ہی طاقتور دشمن کیوں نہ ہو، وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس دشمن کے شر اور نقصان سے اپنی حفظ و امان میں لے لیتا ہے۔ مثلا، اور میں نے یہ دعا اپنی زندگی میں، یہ والی دعا بھی کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو میں نے اس دعا کی اجازت دی ہوگی، کیونکہ جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں بندہ حقیر کے پاس آتے ہیں پچھلے 25-30 سالوں کے اندر، میرا خیال ہے 1,00,000 سے زیادہ لوگ ہوں گے، اور کم و بیش 95% لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے جو بھی ان کا معاملہ تھا جائز، اس کو حل فرمایا۔ تو مثلا میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس دعا کی برکت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص حاجی محمد لطیف نام کا، وہ بندہ میرے پاس آیا اور بہت رویا، اور کہنے لگا کہ میرے آبا و اجداد کی کروڑوں روپے کی زمین جو اسلام آباد میں تھی، یہ آج سے 20-25 سال پرانا واقعہ ہے، تو کروڑوں روپے کی زمین جو سی ہے جو اسلام آباد میں تھی، اور اس زمین کے اوپر ایک ایم این اے نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ بڑا بدماش ایم این اے ہے، اس نے اس زمین پر قبضہ کیا ہے۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ معمولی سی رقم لے کر نہ تم اس معاملے میں سے اور درمیان میں سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں تمہیں مروا دوں گا، تو اور آئندہ سپریم کورٹ کی پیشی میں بھی نہ جانا، ورنہ ہم تمہیں مروا دیں گے جو ان سے۔ حالانکہ اس شخص نے مجھے بتایا کہ سول کورٹ اور ہائی کورٹ نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہوا ہے، اب معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، تو اب اس نے مجھے یہ دھمکی بھی دے دی ہے کہ، اور وہ روئے، زار و کتار روئے کہ حضرت میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میری زمین پہ جو ان سے وہ اس نے قبضہ بھی کیا ہوا ہے، اور کیس حالانکہ سول کورٹ اور ہائی کورٹ میں جیت چکا ہوں، ابھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اور اوپر سے اس نے کہا میں اتنا طاقتور ہوں نہیں، تو میں تو میرے بچوں کی یا آبا و اجداد، اس زمانے میں وہ کروڑوں کی زمین تھی، آج تو وہ اربوں کی خربوں میں زمین ہوگی، تو کہنے لگا میں کیا کروں، تو بہت مشکل سے ان مقدموں کو عدالتوں میں لے کر چل رہا ہوں، اور اب چونکہ اس نے قتل کی دھمکی بھی دے دی، تو بہرحال بندہ ناچیز نے اس کو پھر یہ دعا جو ہے اس کے پڑھنے کی اجازت دی، اور میں نے اس کو کہا کہ اللہم اکفنی شرہم بما شئت، یہ دعا میری کتاب مجربات محسن کے صفحہ نمبر 448 اور 449 کے اوپر اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو میں نے اس کو پھر یہ دعا بتائی جان سی ہے، اور میں نے اس کو یہ لکھ کر دی ایک کاغذ کے اوپر، میں نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو، آگے پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دو سارا معاملہ، تم یہ حدیث میں اس دعا کا ذکر آیا ہے، تم اس دعا کو تم اور تمہارے گھر والے کوشش کریں کہ 40 دن کے اندر اندر اس کو 1.25 مرتبہ پڑھیں جو ان سے۔ تو اس نے کہا پھر ہوگا کیا، میں نے کہا جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اچھا سبب جو ان سے وہ بنائے گا، بس تم یہ دعا پڑھو جو ان سے۔ تو ابھی اس بندے کو یہ دعا پڑھتے ہوئے ابھی 40 دن بھی نہیں گزرے تھے، مجھے اس نے اس ایم این اے کا نام بتا دیا تھا، مگر میں چونکہ یہاں ویڈیو کے اوپر میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، تو اس نے مجھے ابھی 40 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک دن میں صبح اٹھا تو میں میں نے دیکھا تو اخبار آیا ہوا تھا، تو اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر اسی ایم این اے کا نام، جس کا مجھے اس شخص نے بتایا تھا کہ اس نے میری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے جن سے، تو اس ایم این اے کی جس نے اس کو قتل کی دھمکی دی تھی، اس کے اپنے قتل کی خبر موجود تھی کہ نامعلوم لوگوں نے اس کو اس کے گارڈ سمیت اسلام آباد میں فائرنگ کر کے ایک چوراہے میں قتل کر دیا۔ بہرحال تو میں نے جب یہ سنا
اب میں نے جب وہ اخبار میں پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا، تو اور مجھے معلوم تھا کہ وہ بندہ یہ دعا پڑھ لے، تو یہ واقعہ تو اس دعا کی قبولیت اور تصرف میں دلوں کی یقین کی مضبوطی کے لیے میں نے عرض کر دیا، وگرنہ اس دعا سے متعلق میرے پاس ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہیں لوگوں کے جو انہوں نے آ کر اپنی آنکھوں دیکھے واقعات بتائی۔ یہ تو میں نے آپ کے دلوں کی تسلی کے لیے یا دلوں کے یقین کی مضبوطی کے لیے میں نے اس واقعے کو یا اس دعا کی قبولیت اور تصرف کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی زمین جو سی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی، اس کے قبضے سے بھی فارغ کروا دیا۔ بہرحال یہ ہاں کسی صاحب اجازت بزرگ سے اجازت ضرور لی جائے، یا کسی ایسے شخص سے جس کے عمل میں یہ دعا ہو اور اس کو بھی وہ بھی صاحب اجازت ہو، کیونکہ میری اسی کتاب کے اندر اجازت کی ضرورت اور اہمیت کے اوپر ایک عنوان ہے جو پڑھنے والا عنوان ہے اور پڑھنے والا بیان ہے مجربات محسن کے اندر، کہ اجازت کی اہمیت کیا ہے، کہ اجازت جب لے لی جائے تو پھر اس عمل کے معاملات ہی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو اس دنیا سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اجازت کیا چیز ہے۔ بہرحال تو یہ جو دعا ہے اس کے متعلق احادیث میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرماتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے تو کفار مکہ نے ان دونوں نفوس مبارکہ کی جستجو میں ناکامی کے بعد کفار مکہ نے اعلان کیا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق ان دو میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حالت میں ہمارے سامنے پیش کرے گا، ہم اسے 100 اونٹنیاں بطور انعام دیں گے۔ تو سراقہ بن مالک جوشمی بھی اس واقعے اس نے بھی سنا، اس نے فوراً اپنا گھوڑا لیا اور تیر لیے اور تیز رفتاری سے تلاش میں نکلا کہ کاش میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ کے یہاں پر لے آؤں تو مجھے بھی 100 جو سی ہیں اونٹ مل جائیں گے۔ تو سراقہ کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش بھی کر لیا جن سے، تو جب میں ان کے قریب پہنچا تو کہتا ہے کہ میرے گھوڑے کو ایک دم ٹھوکر لگی اور میں زمین پر آ کر گرا، تو میرے پاس میرے ترکش میں فال کے تیر تھے، تو میں نے ایک تیر نکالا، فال نکالی، تو اس تیر پر لکھا تھا کہ تم جن کا تعقب کر رہی ہو تم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر مجھے 100 اونٹنیوں کے لالچ نے ایسا بدحواس کیا ہوا تھا کہ میں نے وہ جو فال نکلی تھی جو ہم تیروں کے ذریعے فال نکالا کرتے تھے میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور گھوڑے کو پھر میں نے دوڑایا تاکہ آپ کے قریب ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو ایک راستے میں پا لیا تھا۔ تو وہ بڑی تیزی سے میرا گھوڑا جیسے جیسے حضور کے قریب پہنچا، یہاں تک کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو مجھے حضور کی تلاوت کی آواز سنائی دی، تو حضور کلام الہی کی تلاوت بڑے سکون اور طمانینت کے ساتھ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو لیکن حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے، تو جب میں اور نزدیک ہوا تو پھر میرے گھوڑے کی جو سی ٹانگیں ہیں وہ ایک دم دھس گئیں جو سی ہیں زمین میں، تو میں پھر کلا بازیاں کھا کر گرا۔ میں نے پھر اپنا وہ ترکش سے فال کا تیر نکالا، تو پھر ایسا تیر نکلا جو مجھے پسند نہیں تھا، اس پہ لکھا تھا کہ تم انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ 2 دفعہ تو میں گر چکا تھا اور دونوں مرتبہ فال جو ہے وہ یہ نکلی تھی کہ تم اس معاملے میں کامیاب نہیں ہوگے۔ تو میں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے کہا مہربانی فرما کر مجھ پر نظر کرم کیجیے، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں فرماتے ہیں کہ جب وہ آ رہا تھا نا ہماری طرف تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارا تعقب کرنے والا ہمارے نزدیک پہنچ گیا، تو حضور نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو وہ ہمارے اور قریب ہو گیا، تو پھر یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میرے اوپر یہ جو گریہ تاری ہے یہ اللہ کے پیارے رسول کی خاطر یہ گریہ تاری ہے کہ کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اس وقت حضور نے یہی دعا مانگی،
یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہم اکفنی شرہم بما شئت، تو اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ جس طرح تیری مشیت ہو اس طرح اس دشمن کے شر سے ہمیں بچا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک یہ دعا کے لیے اٹھنے کی دیر تھی، اس پتھریلی زمین میں گھوڑے کے پاؤں دھس گئے اور سراقہ جو ہے وہ ایک دم نیچے آ کر گرا، تو عرض کر آیا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ، آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، تو آپ اللہ سے عرض کریں کہ وہ مجھے معاف کر دے، میں حلفاً وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تعاقب میں کسی کو آنے نہیں دوں گا، جو اگر کوئی بندہ مجھے راستے میں ملا تو میں اس کو واپس بھجوا دوں گا۔ تو یہ کچھ میرے تیر ہیں، تیر لے لیں، یہ راستے میں آپ کو میرے کچھ لوگ ملیں گے، اگر آپ ان راستے میں کوئی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو آپ ان لوگوں کو میرے یہ تیر دکھا کر آپ ان سے کچھ سامان لے سکتے ہیں، کیونکہ راستے میں میرے اونٹ اور بھیڑیں چرانے والے لوگ موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے نہ تو تمہارے اونٹوں کی ضرورت ہے اور نہ بھیڑ بکریوں کی، اور اس کو دعائیں دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اچھا ایک بات میں آپ سے عرض کروں، جب وہ سراقہ جانے لگا نا واپس، اب یہ تو میں نے اس دعا کے متعلق آپ کو بتایا، تو جب سراقہ نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا سراقہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ تو اس نے سراپا حیرت و عرض کیا، کہنے لگا کسرا ابن ہرمس کے کنگن؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ سراقہ کہتا ہے میں واپس آ گیا، یہاں تک کہ 8 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کیا، تو سب اہل مکہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد حنین اور طائف کے مار کے ہوئے، اب مجھے خیال آیا کہ میں نے بہت دیر کر دی ہے، تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ کے مقام پر اس وقت تشریف فرما تھے، تو میں حضور کے قریب ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکہ پر سوار تھے اور پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی، تو میں نے ہاتھ میں نوازش نامہ پکڑ کر ہاتھ بلند کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ حضور کا یہ گرامی نامہ میرے پاس ہے، میں سراقہ ہوں، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وعدہ پورا کرنے اور احسان کرنے کا دن ہے، اس کو میرے پاس آنے دو۔ میں قریب ہوا اور اسلام قبول کیا، پھر میں نے سوچا کہ اس برکتوں والے وقت میں مجھے کچھ فیض حاصل کرنا چاہیے، تو میں حضور سے کیا پوچھوں، کچھ تو سوال کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے، میں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرتا ہوں، مگر اس حوض میں کچھ دوسرے لوگوں کے گمشدہ اونٹ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی پانی پیتے ہیں، تو اگر وہ پانی پئیں تو کیا اس کا اجر بھی مجھے ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زندہ جانور کو جس کا جگر تر ہو پانی پلانا باعث اجر ہے۔ تو بہرحال ہر زندہ جانور کو جس کا بھی جگر تار ہو جائے اس کو پانی پلانا باعث اجر ہے۔ تو اب اصل چیز یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں کسرا کا تاج، اس کے سونے کے کنگن، اس کا مرصع کمر بند پیش کیا گیا، تو آپ نے سراقہ کو یاد فرمایا اور اسے کسرا شاہ ایران کے زیورات عطا فرمائے اور اسے حکم دیا وہ سونے کے کنگن وہ اپنے ہاتھ بلند کرے اور ان کلمات سے اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، جس نے یہ زیورات کسرا سے چھین کر اتنے بڑے دنیا کے بادشاہ سے، دنیاوی بادشاہ جو گمان کرتا تھا کہ وہ لوگوں کا رب ہے، اور بنو مدلج کے ایک بدو کو پہنا دیے جن سے۔ تو سراقہ نے انہی کلمات سے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ تو علامہ سہیلی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ زیور اس لیے سراقہ کو پہنائے تھے کہ سراقہ جب مسلمان ہوا تھا تو حضور نے اس کو خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ فارس کا ملک ان کے لیے فتح کرے گا، اور کسرا بادشاہ کے یہ زیورات تاج انہیں بطور غنیمت ملیں گے۔ تو سراقہ کو بڑا حیران ہوا، سراقہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ اچھا یا رسول اللہ کسرا وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اسی کسرا کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضور کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے اسے یہ کنگن پہنائے۔ اور علامہ سہیلی لکھتے ہیں اگرچہ سراقہ ایک بدو تھا جسے پیشاب کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے اسلام قبول کرنے والوں کو عزتیں عطا فرماتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس بدو کے ہاتھ میں کسرا کے
جو ابن ہرمز جو بادشاہ تھا اس کے کنگن پہنائے گئے جو ان سے. بہرحال تو یہ دعا اللہم اکفنی شرہم بما شئت، یہ اس قدر مجرب دشمنوں سے بچاؤ کے لیے. کوئی بندہ آپ کی زمین پر، آپ کے گھر پر، یا کوئی ناجائز آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، یہ دعا وہاں پڑھی جاتی ہے. مگر اس دعا کے ہوتا ہے نا ایک عمل پڑھا جاتا ہے، میں نے پچھلے عمل میں بھی آپ کو سمجھایا تھا، اللہم انی نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم والے عمل کے اندر، کہ اس طرح کے جو عملیات ہوتے ہیں ان کے اول آخر بسم اللہ اور درود شریف نہیں پڑھا جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ مقام رحمت ہے اور یہ معاملہ کچھ اور ہے. جو سے یہاں عموماً ہوتا ہے بندہ بسم اللہ اور درود شریف پڑھ کر کچھ نہیں، آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے جو سے. تو بہرحال یہ عمل جو سے یہ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے بہت کمال عمل ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ وفد بنی عامر بن ساسیہ کے متعلق بھی ہے کہ یہ وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. تو اس وفد کے اندر ان کے 3 سردار بھی تھے. ایک عامر بن طفیل جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. دوسرا اربد بن قیس اور تیسرا جبار بن سلمہ. اور عامر اس قبیلے کا رئیس اعظم تھا. تو ایک روز اس نے اپنے ساتھی جو ہے نا اربد کو کہا، اس نے کہا جو کہ ایک بہت مشہور شاعر کا بھائی بھی تھا، اس نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں تو دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو اپنی باتوں میں مصروف کروں گا. جب میں ان کو اپنی باتوں میں مصروف کر لوں تو تم جلدی سے تلوار کا وار کر کے ان کا کام تمام کر دینا. تو اس نے اس کو کہا، اربد کو کہا، دونوں میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، تم حضور کو اپنی باتوں میں لگانا اور میں فوراً تلوار کا وار کر کام تمام کر دوں گا. تو اس کے قبیلے کے دوسرے افراد انہوں نے بہرحال تو یہ اس کو لوگ سمجھاتے بھی تھے کہ اسلام قبول کر لو، مگر وہ اس طرف ہرگز بھی نہیں آتا تھا. تو جب وہ بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے تو عامر بن طفیل جو ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہو کر کہا، اس نے کہا یا محمد مجھے آپ اپنا دوست اور صدیق بنا لیں. حضور نے فرمایا جب تک تم اسلام قبول نہیں کرو گے میں تمہیں اپنا دوست نہیں بناؤں گا. اس نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ مجھے اپنا دوست بنا لیں. اور اس نے اپنی گفتگو کا سلسلہ دراز کیا تاکہ طے شدہ منصوبے کے مطابق اربد حضور کو مصروف دیکھ کر اپنی تلوار کا ایک دم وار کر دے. اب اربد تھا کہ اب اس نے حضور کو باتوں میں لگایا. فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ جب میں حضور کو باتوں میں لگاؤں تو تم نے وار کر دینا تلوار کا جون سے، مگر اس نے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھایا. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس کے ہاتھ کو سن کر دیا تھا، شل کر دیا تھا، اور اس کو تلوار نیام سے نکالنے کی تاب بھی نہ رہی. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب یہ پہنچے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹھنے کے لیے تکیہ بچھایا. تو پھر اسے فرمایا عامر اسلام قبول کر لو. تو وہ کہنے لگا میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، جو بات کرنی ہے تسلی سے کرو. تو وہ حضور کے پاس آیا اور بالکل قریب ہو گیا اور کہنے لگا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھے اپنا جانشین مقرر فرما لیں گے. حضور نے فرمایا اس میں تیرا اور تیری قوم کا کوئی دخل نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے سپرد ہے، وہ جس کو چاہے میرا جانشین بنا دے. البتہ میں تجھے گھوڑ سوار دستے کا امیر بنا دوں گا. وہ کہنے لگا میں تو ابھی بھی نجد کے گھوڑ سوار دستوں کا امیر ہوں، تو مجھے اس عہدے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ ایسا کریں کہ آپ ایسا کر دیں، آپ مجھے عرب کے صحرا نشین قبائل کا امیر بنا دیں اور بڑے بڑے شہروں اور قصبوں کو آپ اپنے پاس رکھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی ٹھکرا دیا جون سے. پھر اس نے کہا کہ میں اگر مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرے مسلمانوں کے حقوق ہیں وہی تمہارے حقوق ہوں گے، جو ان کے فرائض اور ذمہ داریاں ہوں گی وہی تمہاری ہوں گی. تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا میں آپ کے مقابلے کے لیے اتنے لوگ لے کر آؤں گا اور اتنے پیدل ایک تو جو سواریوں پر ہوں گے، پھر جو پیدل ہوں گے، اور ان وادیوں کو بھر دوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان متکبرانہ بات کا اس کا ایک ہی جواب دیا کہ اللہ تمہیں ایسا کرنے کی ہمت نہیں دے گا. اور حضور کئی دنوں تک یہی دعا مانگتے رہے
اللہم اکفنی عامر ابن طفیل بما شئتا، یعنی کہ اللہم اکفنی شرہم بما شئتا، یعنی عامر کے شر سے مجھے بچا، یا اللہ عامر کے شر سے مجھے بچا جس طرح تیری مرضی ہو۔ تو پھر اللہ نے اس پر ایسی بیماری مسلط کر دی کہ اسی کے اندر وہ بندہ جو ان سے مر گیا۔ تو بہرحال اس نے بعد میں اربد سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے تو ان کو باتوں میں لگایا ہوا تھا، تو نے کیوں نہیں اپنی تلوار کا وار کر کے ان کا کام تمام کر دیا جو ان سے؟ وہ کہنے لگا کہ میں کیسے کرتا، کہ جب پہلی بار تو میرے درمیان اور ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا جن سا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ ایک ایسے جیسے ایک لوہے کی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ دوسری بار میں نے تلوار نیام سے نکالنے کی کوشش کی تو میرا ہاتھ بالکل سن ہو گیا، شال ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ جب میں تلوار نکالنے کی کوشش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے کے لیے، تو ایک مست اونٹ منہ کھول کر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ میں نے منظر دیکھا تو میں ڈر گیا، اور ایک بار جب میں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو درمیان میں آ گیا، تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ بہرحال جب یہ واپس لوٹے تو راستے میں اس کو بیماری ہو گئی، بہت خوفناک بیماری کے اندر، اور پھر یہ گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ اور جو دوسرا بندہ تھا یہ جون سا، تو وہ جون سا تھا اس کے متعلق احادیث میں ہے کہ یہ لوگ کہیں جا رہے تھے، ایک آگ نے جون سا اس کو جلا کر اور سیاہ بنا دیا۔ تو اس طریقے سے یہ جو دعا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور جو میں نے واقعہ سنایا ہے، اللہم اکفنی شرہم بما شئتا، بہت ہی مجرب اور کمال دعا ہے دشمنوں سے بچنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو ناجائز پریشان یا تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے، یہ دعا مگر کسی صاحب اجازت بزرگ سے یا کسی نیک بندے سے یا کسی جو جس کے عمل کے اندر یہ دعا موجود ہو، اگر آپ ان سے اس کی اجازت لے لیں۔ جزاک اللہ۔